وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں بعض ہیں جو کان لگا کے سن لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈالے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ یہ صحیح طرح سمجھے. فقہ کا لفظ جب آئے اس کا معنی ہوتا ہے صحیح طرح سمجھنا. فقیہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں قوق ہے، ان کے غوغون کی گجیری گجیر. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کان بند ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ بھی لے ہر طرح معجزہ، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے، يُجَادِلُونَكَ، آپ سے جھگڑیں گے، شور کریں گے. یقول الذین کفروا، کہیں گے کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر افسانے اگلوں کے پرانے قصے، پرانی باتیں، پرانی مثالیں. بس یہ کیا ہے؟ تم اس سے ڈر رہے ہو. تسلی مبلغ کے لیے توحید کا مسئلہ بیان کرو، سنت کا رد کرو، شرک بدعت کا ڈرنا نہیں، تسلی دی جا رہی ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ منع کریں گے لوگوں کو اس توحید سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور رہیں گے اس سے. نہی ینہا کے معنی منع کرنا، اور نآ ینآ کے معنی دور ہونا. انعیتہ فدنا ادنیتہ فنآ جمشتہ فآبا قبلتہ فنبا. متنبی نے بکواس کیا انہی اشعار پر مولوی جمیل خان کا اخراج ہوا تھا بنگلور ٹاؤن سے. وہم ینہون عنہ، اور یہ روکتے ہیں اس سے، اس دین سے. اور ایسے بھی لوگوں میں خبردار، اس درس میں گئے اور تو ڈرتا ہے. سارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ آ جائے. ہم نے کیا فیس لینا ہے؟ ہم تو خدا کا دین قرآن پاک کے مزاج کے مطابق بیان کر رہے ہیں. والشکر للہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق عقیدے صحیح سے. کوئی اور بات ہوتی تو سارا قرآن ہمارے لیے قیامت ہوتا. بدعتی جب قرآن پڑھاتے ہیں جا کے دیکھو ایک ناصور ہوتا ہے. ہاں یہ اس وقت کی بات ہے، ہاں یہ اس وقت ہوئی تھی، اس وقت شرک تھا، آپ توحید ہو گئے. اس وقت قرآن پاک کو مکے واپس بھیج رہے ہیں کہ یہ اب نہیں چلے گا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ روکتے ہیں. آپ کو یہ خبر بھی ملے گی فلاں کو روک لیا، فلاں کو منع کیا. وہ بابا مت ڈرو، تم نے سورہ انعام نہیں پڑھی ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے جس نے سورہ انعام پڑھی اخلاص سے اللہ اس کی مغفرت کرے. اللہ ہوگا، اللہ ہوگا. ایک مفسر کا حال لکھا ہے کہ سورۃ انعام پوری تلاوت کی، درس دیا اور بہت غمگین تھے. قیامت کا دن ہوگا میرا کیا حال ہوگا. ایسا نہ ہو کہ درسوں سمیت خدا تعالی ناراض ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے درسگاہ میں آنکھیں بند ہو گئی. مجھے خود بالمشافہ بیان کیا ہے. خواب دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ پیش ہو رہے ہیں، ان کو بھی ملائک لے گئے بارگاہ الہی میں. اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھا، تم فلان نہیں ہو؟ جی حضرت، تم تو سورہ انعام کا درس دے رہے تھے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرا وعدہ نہیں سنا ہے کہ جو سورہ انعام سمجھ کے پڑھے اور پڑھائے اللہ اس کی مغفرت ضرور کرے. اس میں تسلی بہت زیادہ ہے، اور اس میں توحید کے مسئلے کا کوئی گوشہ باقی نہیں ہے. ایک موحد کو توحیدی دین میں جو کچھ مرحلے پیش آئیں گے سب بیان ہو رہا ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ، اور یہ نہیں ہلاک کریں گے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، آگ دوزخ پر. دوزخ سامنے ہے، رب کریم نے ان کو گرفتار کیا ہے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اے کاش کہ ہم کو واپس بھیج دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم تکذیب نہیں کریں گے رب کی آیتوں کی، اور نہیں کریں گے جو کیے وہ کب ہے کیا. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائیں گے پکے مومن. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اب واضح ہو گیا ان کو وہ چیز جس کو یہ چھپاتے تھے پہلے. ولو ردوا، اور اگر ان کو بھیجا جاتا لعادوا، پھر وہی کرتے لما نہوا عنہ، جس سے یہ منع کیا گیا. وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ بڑے جھوٹے. وقالوا، اور یہ کہتے قالوا دیکھو، ان ہی نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر جینا دنیا کا. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش کے دیکھے جب یہ کھڑے ہوں گے رب کے حضور، کھڑے کیے جائیں گے. میں نے مجہول کا معروف معنی کیا. قال الیس بهذا بالحق، اللہ کہے گا کہ یہ آج کی حاضری برحق نہیں تھی. قالوا بلا، کہیں گے ہاں. وربنا، ہمارے رب کی قسم.
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا چکو عذاب بوجہ تمہارے کفر کرنے کی۔ سورہ انعام دینی تبلیغ کے آداب میں ہے، اور اس میں دلائل وحییہ، عقلیہ، نقلیہ، صداقت کتاب کی، رسول کی، مشرکین کے چاروں طبقات کا رد، مشرکین بالجن، بالملائک، بالکواکب، بالعباد الصالحین، شرک اعتقادی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ، سب کا رد ہے، شرک فعلی کا رد ہے، اور مبلغ کو مستقیم بنانے کے لیے اور راسخ الاقدام بنانے کے لیے تمام ساز و سامان سورت میں موجود ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہیں جو بہت اعزاز و شرف کے ساتھ نازل ہوئی، کیونکہ اس سورت میں پورے قرآن اور پورے دین کے بیان کرنے کا سلیقہ ہے۔ سورت کا موضوع ہے بیان و آداب تبلیغ، بیان الطریقہ والسلیقہ لإعلاء کلمۃ اللہ ولإبطال الباطل، بحیث يرد عقائدهم الشرکیہ اعتقادا اولا والفعلیہ ثانیہ۔ سورہ تشتمل على صداقت الکتاب وصداقت الرسول، فی السورہ اخبار و قصص تثبت القلوب وتثبت اقدام المبلغین فی میادین الحق لإعلاء کلمۃ اللہ ونشر السنہ وقمح الباطل۔ فالسورہ ففیہ التسلیہ والتسکین والتطمین لمن بلغ ھذا الدین۔ اسی ضمن میں ارشاد فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آئی ان کو قیامت اچانک، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے اے افسوس ہم نے کتنی کمی کی اس میں، بڑی کوتاہی ہم کر چکے۔ فرط یفرط، تفریط مانا کمی کرنا، اور افرط یفرط افراط مانا زیادتی کرنا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پہ۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو برا ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً گر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں خوب پتہ ہے بے شک آپ کو غمگین کرتی ہے وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے بعض ایسی باتیں کہی جب آپ تک پہنچی تو آپ اداس ہو گئے۔ اور ابو جہل نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ محمد سچا ہے، کاذب نہیں ہے، لیکن بنو قصی جھنڈا لے گیا اور حجابہ اور سقایا
عدنان لے گیا اور نبوت قریش کے ہاں اور نبوت ہاشمی لے گئے تو فماذا یکون لسائر قریش، اب قریشیوں کے لیے کیا بچا ہے؟ جو اعزاز و شرف تھے وہ تو لوگوں نے لے لیے۔ ابو جہل نے کہا، اس پر اللہ نے تسلی دی، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں بے شک غمگین کرتی ہے آپ کو وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں